اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری حجۃ الوداع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پوری دنیا میں یہ مشہور بات ہے کہ حضور سرور کائنات نے آخری حجۃ الوداع، جو ہماری ماسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انگلش کی کتابوں کے اندر بھی یہ خطبہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، پڑھا جا رہا ہے listen to my words، اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو، اور تقریباً حج کے ایام کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، عام روٹین میں بھی وہ خطبہ حجۃ الوداع۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس وقت انسان جو ہے آخری ایام کے اندر جب اس کی زندگی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کوئی بات کہنا سیانے بھی کراج بھی وہی بابا فوت ہوتے ہوئے یہ کہہ کے گیا تھا، اس کی یہ وصیت تھی، تو کائنات کے نبی بھی جب دنیا سے ظاہری انتقال فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیکر کا بٹن چل رہا ہے، بٹن دبا دیو جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا، تو خطبے کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ بڑا مشہور ہے جو خدیر خوب والی حدیث بھی، جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم والی بات ہے، تو حضرت علی کرم اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل والی بات بھی ہے، تو غدیر خوب والی بات بھی، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سب سے بھاری چیز جو ہے، بہترین چیز ہے، وہ اللہ کا قرآن۔ بھائیو اب ہم کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے آیا ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، مگر نام قرآن کا ہے، طریقہ غیروں کا، طریقہ غیروں کا، نام قرآن کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ترک تو حدیث مبارک فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کا طریقہ ہے۔ اب ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، موڑ چلا۔ تو اس لیے بھائیو ہم کو اللہ رب کریم کا پیغمبر جو ہمیں دو نشانیاں دے کے گئی، یہ قرآن ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، لوگوں قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن راستہ ہے، قرآن بھلائی ہے، قرآن تمہارا رہبر ہے، تمہارا رہنما ہے، اس پہ چلو گے جنت میں چلے جاؤ گے، اس پہ چلو گے اللہ تمہارا دامن تھام لیں گے۔ مگر اب کیا کہا جا رہا ہے، قرآن کی برکات بڑی ہیں، اگر کہا جاتا ہے اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو وہ جی گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو کچھ سیانا بندہ دسے نہیں۔ بھائیو یہ قرآن میرے اور تیرے لیے جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، ہر فرد کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت کا راستہ ہے، تو اسے چھوڑ کے ہم تباہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ رب العزت نے ارشاد کیا فرمایا، رب کریم نے فرمایا سورہ اعراف شروع کرتے ہیں، الف لام میم کتاب انزل الیک فلا یکن من صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کتاب میں نے نازل فرمائی، فلا یکن فی صدرک، بھائیو کس سے سارا دن سنے تھکتے نہیں ہیں، قرآن تھوڑی دیر سننا شروع کر دیں تو اکتا جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ رب کریم نے بھی کیا فرمایا میرے پیغمبر بتا دو، فلا یکن فی صدرک، سینے تنگ نہ کرنا قرآن کے لیے۔ جب تمہارے سینے تنگ ہوں گے، گھروں سے مساجد سے قرآن چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیوں پھر ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اس قرآن سے مومنوں کو ڈراؤ۔ آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اطاعت کرو، اتبعوا فرقوں میں نہ بٹو، اس کی اطاعت کرو، اس قرآن کریم کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ ساجے گامے کی گلاں پیچھے نہ لگے ہو، ساجے گامے کی بات کی اطاعت نہ کرنا، یہ ہمارے مولانا نے بتایا، یہ ہمارے فرقے نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا، سب سے بہترین بات اللہ کا قرآن ہے۔ رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر بتا دو اتبعوا ما انزل الیکم
اس کی اطاعت کرنا جو اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، مائی ہوا کہاں ہے، حضرت آدم کہاں ہے، آپ کو سارا یہ قصہ پتہ ہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ہے وہ دھوپ کی روشنی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، حضرت آدم رو رہے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے سورہ بقرہ کے اندر رب کریم نے جو آیت نازل فرمائی، میرے پیغمبر اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، اس کی اطاعت کرنا اللہ راستہ کو۔ تو رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا میرے پیغمبر بتا دو انہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کسی کے پیچھے نہ چلنا، خود کوشش کرنا۔ بھائیو اب پوچھو مولانا آپ نے یہ مسئلہ بتایا، بتاؤ کہاں لکھا ہے، دو اس کا ثبوت۔ ایک دفعہ ایک ساتھی نے ایک مسئلہ پوچھا جی آپ نے یہ کام غلط کیا ہے تو اس کا ثبوت ہو کہنا چھوڑے ثبوتوں سے بات کرنا، تو یہ الفاظ جاہلانہ ہے۔ اب پوچھو کہ حضرت ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کہاں، ثبوت دو اس کا حدیث سے۔ اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہم سوال کریں، جان کیجئے، تاکہ اندھا بہرا بننے کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم اندھے بہرے بنے ہوئے جو چل رہا ہے بس بزرگوں سے دیکھا وہ ٹھیک ہی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جیسے ہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا مانگتے ہیں جی نماز میں، اللہ کے نبی نے یہ کبھی پڑھی؟ ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں، شروع تو پڑھ دیا، میں جب سے چھوٹا ہم نے اللہ کے نبی نے کبھی یہ دعا نہیں پڑھی نماز میں۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں یہ مولانا نے کتاب میں لکھی، ہم نے تحقیق کرنی ہے کہ میرے نبی نے نماز کیسے پڑھی۔ نماز میں دعائیں جیسے کل ایک جگہ میں نے نماز پڑھی مغرب کی، مولانا صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مولانا صاحب جس سے ہم پوچھیں گے وہ کہنے کے لیے میں ٹھیک ہوں، تو وہ ایک سجدہ کیا ابھی سیدھا کھڑے پھر دوسرے سجدے میں۔ اللہ کے نبی یہاں بھی دعا بڑھا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان بھی میرے نبی دعا بڑھا کرتے تھے، چند ایک جملے بڑھا کرتے تھے، ہم نے دیکھنے۔ تو اگر کسی ساتھی سے کہہ دیں وہ ناراض ہوتا انہیں کہ جی آپ نے یہی بات سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی ہے، 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوئی، آقا بتا دو۔ آقا امام الانبیاء نے فرمایا جب تو ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہو اس سے پہلے ساتھ میں رک جایا تھا، ہر اعضاء اپنی جگہ چلا جائے۔ تو بھائیو یہ ہم نے اس طریقے سے نمازیں پڑھیں جیسے میرے نبی نے فرما پڑھی ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ ہم نے خود احادیث کا ٹولنا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ احادیث کے اندر کیا چیز موجود ہے، کیا میرے نبی کا طریقہ تھا۔ جب تک اللہ کے نبی کے طریقے پہ آئیں گے تو نظام سیدھا نہیں چلے گا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر بتا دو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، غیروں کے طریقوں پہ نہ چلنا، قرآن بھی آ جانا، میرے نبی کے طریقوں پہ آنا۔ اگر تم غیروں کے طریقوں پہ چلو گے، یاد رکھنا بہت تھوڑے بندے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، اکثر بندے سنی سنائی باتوں پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، سورۃ اعراف دوسری آیت، رب کریم نے فرمایا نہ پیروی کرنا سنی سنائی باتوں کی۔ رب کریم نے فرمایا ہاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہ پیروی کرنا سنی سنائی باتوں کی، مگر رب کریم نے فرمایا سارے لوگوں نے میری بات مان لی نہیں، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے بندے ہیں جو سرچ کر رہے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو قرآن کی طرف غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہم نے کرنا ہے، تھوڑوں کے اندر اللہ ہمارا بھی نام لکھ دے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر وَمِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَعْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، رب کریم نے ارشاد فرمایا کچھ بستیوں کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے میں نے عذاب بھیج دیا، وہ گھروں کے اندر موجوں میں تھے، یہ نہ دیکھنا بڑی موج میں ہے، شرابی بھی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، عیاش بھی ہے، بڑا مال لگ رہا، بڑا امیر آدمی، یہ نہ دیکھنا۔ رب کریم نے فرمایا بہت بستیاں ایسی تھی موجوں اور مستیوں میں تھے، میں نے ان کو پر عذاب بھیج دیا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، آخر میں بھی سوال کروں گا کہ لوگوں تمہارے پاس میرے نبی آئے، تم نے نبیوں کی کیا اتباع کی؟ میرے بھائیو الحمدللہ دیکھو کتنا بڑا دیہات ہے، کتنا بڑا دیہات ہے۔ ٹھیک ہے جی یہاں نہیں ہوتی ادھر ہوتی،
نماز تو پڑھو نا، قرآن کی طرف تو آؤ نا، نمازوں کی طرف تو آؤ نا، مساجد کی طرف تو آؤ نا۔ کتنی بڑی مسجد ہے، غفلت میں ہے، ایک جامع مسجد اتنا بڑا دیہات ہے، ہم غفلتوں میں ایسے بڑے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کی دھن میں ایسے محو ہوئے، گم ہوئے، بھول گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ ہی کے احکام میں، اللہ کے نبی کے طریقوں میں ہی سکون ہے۔ اگر رب حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَ الَّذِينَ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ، رب کریم نے فرمایا میں لوگوں جن کے پاس میرے رسول آئے میں سوال کروں گا اکیلے اکیلے بندے سے۔ میرے نبی کے پیغام نہیں پہنچے، میرے نبی کے حکم نہیں آئے، میرے نبی نے نہیں بتایا سود نکالنا، میرے نبی نے نہیں بتایا بیٹی کو شریعت جو بے حیائی کے راستوں سے روکنا ہے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بیٹی باہر نکلتی ہے گھر آتی ہے تو اسے پوچھ کہاں گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیغمبر بتا دو، میں سوال کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرا نبی نہیں آیا، میرے نبی کے طریقے نہیں آئے، میرے نبی کے فرمان نہیں آئے، میرے نبی نے نہیں بتایا سود بالکل نہیں کھانا حرام ہے، میرے نبی نے شراب سے منع نہیں کیا، میرے نبی نے سٹہ بازی جوا بازی سے منع نہیں کیا، میرے نبی نے جھوٹ سے اور بددیانتی سے منع نہیں کیا، میں پوچھوں گا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا میں پوچھوں گا، سوال کروں گا قیامت کے دن۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اگلی بات رب کریم نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، حق کا دن جس دن وزن تولا جائے گا، جس کے اعمال نام اعمال کم پڑ کے برباد ہو جائے گا، جس کے نام اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں ایک تھوڑی سی فضیلت کی بات بھی عرض کر دوں، میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے نام اعمال کو وزنی کروانا ہو، نیکیوں کا پلڑا جھکانا ہو، وہ ہر وقت اللہ کی تعریفی کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ وبکرۃ وصیلا، یہ چند جملے اپنی زبان پہ رتب اللسان کر لے، کل قیامت کے دن ہوگا اللہ نیکیوں والا پلڑا جھکا دے۔ اللہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ کہاں سے آگے بندے تو زبان سے میرا ذکر کیا کرتا تھا، وہ مجھے اتنا پسند تھا، میں تیری برائیاں مٹاتا گیا، تیری نیکیاں بڑھاتا گیا۔ اللہ سے دعا ہے میرے مولا مجھے اور آپ بھائیوں کو